ہم اپنے نیوز روم کے کاموں میں مصروف تھے. شام کی شفٹ کو آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی. 9 PM کے بلیٹن کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی کہ اچانک کراچی بیورو سے اسائنمنٹ ایڈیٹر بھاگتا ہوا ڈائریکٹر نیوز کے کمرے میں آیا اور بولا, سر, ایئرپورٹ کے قریب حامد میر کی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی ہے اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں. ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی. حامد میر پر حملہ. ہم سب نے اپنے جرنلزم کا آغاز انہی کو دیکھ کر تو کیا تھا. ابھی ہم ان کے لیے پریشان تھے کہ جیو کی اسکرین پر چلنے والی بریکنگ نے ہمارے ہوش ہی اڑا دیے. حامد میر کے بھائی ان پر قاتلانہ حملے کا براہ راست الزام سٹنگ DGISI جنرل ظہیر الاسلام پر لگا رہے تھے اور ہم حیرانی سے جیو کی اسکرین دیکھ رہے تھے. ابھی تو حامد میر آپریشن تھیٹر سے باہر بھی نہیں آئے, اتنی جلدی اتنا بڑا الزام اتنے خطرناک اور طاقتور آدمی پر, حاضر سروس DGISI. میں نے سوچا بھائی بڑی دلیر ہیں یہ جیو والے. لیکن پھر ٹھیک 6 سال بعد مئی 2020 میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی. اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ملک ریاض کی بیٹیاں اور ان کے خاندان کی کچھ اور خواتین ایکٹر عظمیٰ خان کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مار پیٹ کر رہی ہیں. ساری دنیا جانتی تھی کہ حملہ آور کون تھا, الزام کس پر لگا. لیکن پہلے تو اس خبر کی کوریج ہی جیو نیوز نے نہیں کی, اور ایک ہفتے بعد جب پولیس نے عظمیٰ خان کی طرف سے پرچہ درج کیا تب بھی کوریج کچھ اس انداز میں کی گئی. لاہور ڈیفنس میں ماڈل عظمیٰ خان پر تشدد کا مقدمہ 3 خواتین سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا. DIG آپریشنز رائے بابر سعید کا کہنا ہے واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے, تفتیش میرٹ پر ہوگی. FIR کے مطابق ماڈل عظمیٰ خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ 2 بہنیں اعتکاف سے اٹھی تھیں. حملہ آور گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوئے. حملہ آور خاتون نے ان کی بہن کو سر پر بوتل مار کر زخمی کیا. حملہ آور خواتین اور ان کے گارڈز نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں. FIR میں نام صاف لکھے تھے مگر اینکر نے نہیں لیے. ویڈیو میں خواتین نظر آ رہی تھیں, چہرے چھپا دیے گئے. جب میں نے یہ بریکنگ نیوز دیکھی سوچا بس ملک ریاض تو DGISI سے بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے. لیکن جیو کیا چیز ہے؟ عمران خان, نواز شریف, زرداری, چودھری برادران, الطاف بھائی, ایک کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جس نے ملک ریاض کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کی ہو. مجھے تو کون؟ مبارک ہو, مبارک ہو. اب ذرا یہ دیکھیں. ویسے یہ ممکن ہے ملک ریاض ملنے کے شوق کے لیے چلے آئے ہوں. آپ کو ملک صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, وہ شخص جو پوری روئے زمین پر خریدا نہیں جا سکتا, وہ ایک فقیر, غوث العظم کا مرید اور مصطفیٰ کا غلام, حسینی مشن کا علمبردار محمد طاہر القادری, ایک عاجز آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے. دنیا کی ساری دولت مل کر میرا جوتا نہیں خرید سکتی. ممکن ہے میرے بھائی ملک ریاض صاحب محض ملنے آئے ہوں, پیار محبت سے آئے ہوں, مگر سچویشن ایسی ہے کہ میں اپنی عزت کو, اس مارچ کی عزت کو, اس کی انٹیگریٹی کو, آنیسٹی کو شک اور شبہ کے ذریعے کسی لحاظ سے بھی میں مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا جاتا ہے 80 کی دہائی میں ملک ریاض راولپنڈی میں سائیکل پر گھومتے تھے, لیکن آج شاید وہ پاکستان کے سب سے طاقتور سویلین ہیں. اگلی بار جب آپ بحریہ ٹاؤن جائیں تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو اس پرسکون خاموشی میں ان ہزاروں غریب سندھیوں کی دبی ہوئی چیخیں سنائی دیں گی جنہیں ان کی خاندانی زمینوں سے زبردستی اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. 2013 میں جب بحریہ ٹاؤن کا اعلان ہوتا ہے, اس کی اشتہارات چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت تک بحریہ ٹاؤن کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں تھی. جب وہ زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. جب لوگ ریزسٹ کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں بند کر کے دہشت گردی کے FIR کاٹ کے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. انہیں تانے میں بٹھا کے راؤ انوار کے ذریعے ان سے زبردستی زمینوں کے کاغذات پہ سائن کرایا گیا سودے کا, جس میں 3 قسطوں میں انہیں پیسے دینے کی بات کی گئی. 1 قسط انہیں دی گئی لیکن باقی 2 ایک ساتھ انہیں آج تک نہیں ملے. وہ آج تک اس بات کو رو رہے ہیں. اور جب ہمارے اوپر گولیاں چل رہی تھیں یا ہمارے اوپر تشدد ہو رہا تھا تو کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آیا, نہ
ہم نے رپورٹ FIR درج کرانے کی بھی کوشش کی، کورٹ کے ذریعے بھی گئے، لیکن کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ تو بحریہ ٹاؤن کے ذریعے ایک مکمل تہذیب کو تباہ کیا گیا، یہاں کے انڈیجنس آبادی کو محبوس کیا گیا، ان کے گھروں کے اندر ان کے ذرائع معاش چھینے گئے، ان کی چراگاہیں چھینی گئیں، ان کے جنگلات چھینے گئے، ان کی ندیاں، ان کے پہاڑ چھینے گئے۔